السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مسنون وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بشرا من صلصال من حمأ مسنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے، آیت مقدسہ نمبر 27 تا 31 ہے، سورۃ الحجر ہے، پارہ نمبر 14 ہے، اور یہاں سے رکوع نمبر 3 کا آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلا رکوع جو درس قرآن ہوا تھا، اس میں اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا ذکر ارشاد فرمایا تھا، اور ان صفات میں آسمان و زمین کی پیدائش اور ان کے ذریعے سے جو ایک پورا معاشی، سیاسی اور سماجی نظام تشکیل دیا، اللہ رب العزت نے اس کی رہنمائی ارشاد فرمائی تھی۔ اور جو چیزیں ہم نے ہائی لائٹ کی تھیں کہ اللہ رب العزت نے زمین اور زمینی وسائل اور زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں، اللہ رب العزت رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ہم نے آپ کے لیے پیدا فرمائے ہیں، اور وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس میں وسائل رزق رکھ دیے ہیں۔ اور پھر ہر چیز کو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر چیز کو بڑے اعتدال کے ساتھ ایک وقت مقررہ کے اندر آپ نے پیدا فرمایا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آسمانی نظام، ہواؤں کا نظام ارشاد فرمایا کہ یہ جتنا بھی نظام ہے، بادلوں کا ایک سسٹم ہے، پانی کا نزول ہے، اور یہ پانی زمین پر جب آتا ہے، برستا ہے، اور زمین سے اللہ رب العزت کے وسائل دریافت ہوتے ہیں۔ یہ پوری سائنس اللہ نے ارشاد فرمائی، اپنا پورا ربوبیت کا نظام، پورا تدبیری نظام اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا۔ اور آخر میں بڑے خوبصورت دو لفظ ارشاد فرمائے، انہ حکیم علیم، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حکیم ہے، یعنی ایسی حکمت کے ساتھ پوری کائنات کو نظام، اور پھر آگے انسانی سسٹم، انسانی سماج اور معاشروں کی تشکیل کی ایسی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے اپنے طریقے سے مقرر فرما دیا ہے، ان کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، اور وہ اپنی ڈیوٹیاں بہترین طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ اور علیم یعنی اللہ کے علم میں ہے ہر چیز،
اللہ رب العزت کسی چیز سے غافل نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے محترم خواتین و حضرات، اگر ہم غور کریں کہ جتنی بھی اشیاء ہم کھاتے پیتے ہیں لسٹ بنائیں تو وقت چاہیے، آپ ذرا توجہ کیجئے، ہر چیز اپنے وقت پہ تیار ہوتی ہے۔ آپ عام جو ہم گندم استعمال کرتے ہیں، چاول استعمال کرتے ہیں، سبزیات اور فروٹ استعمال کرتے ہیں، آپ ان کی شیپ دیکھیں، ان کا ذائقہ دیکھیں، ان کی خوبصورتی دیکھیے، اور پھر جو اوقات اللہ تعالیٰ نے زمین کے اعتبار سے طے کر دیے ہیں، جتنا ڈیوریشن چاہیے ان کو پکنے کے لیے، اللہ رب العزت نے سارا پورا ایک سسٹم بنا دیا ہے، اور وہ اللہ کے علم میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات اور اس کی مینجمنٹ اور پھر اپنا ربوبیت کا جتنا بھی سسٹم ہے اللہ نے تمام مخلوقات کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اس میں سب سے جو بڑی مخلوق انسان ہے، جس نے اللہ کا نائب اور جانشین ہونا ہے، جو اللہ کا نائب اور جانشین ہونے کے بعد اللہ کی اس کائنات میں جستجو کرے گا، ریسرچ کرے گا، غور و فکر کرے گا، اللہ کی پہچان پیدا کرے گا، اللہ کی ریٹ کو سوسائٹی میں قائم کرے گا، یہ سب سے بڑی اللہ کی مخلوق ہے۔ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں ریسرچ اور غور و فکر کروانا چاہتے ہیں، اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جتنی اس کی اہمیت ہے اللہ رب العزت اتنی ہی اس کی قدر و منزلت بھی بیان فرماتے ہیں، اس کی ضرورت بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آج تخلیق انسان، تخلیق جنات اور پھر ان دونوں کا جو ایک کردار ہے، اور یہاں سے اللہ رب العزت نے انسان کا مرتبہ اور رتبہ جو ارشاد فرمایا ہے، آج اگلے رکوع میں انشاءاللہ 2 درسوں میں اس کو بیان کریں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے کھنکھناتے ہوئے اس گارے سے جو سڑا ہوا ایک گارا ہوتا ہے، اس سے پیدا کیا ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا ہے اس سے پہلے لو کی جو آگ ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، اس سے پیدا فرمایا ہے۔ یہاں پر تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں جو مفسرین نے ارشاد فرمائی ہیں، احادیث میں آتی ہیں، لیکن وقت کی نزاکت کی وجہ سے ہم اتنا بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کی جو پیدائش ہے وہ مٹی سے ارشاد فرمائی ہے، اور مٹی کی 2 خصوصیات یہاں ارشاد فرما دیں۔ ایک سلسال ہے جو بجنے والی کھنکھناتی مٹی ہوتی ہے، جو آگ میں پکنے سے اس کی حالت اس جگہ تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ کھنکھنانا شروع ہو جاتی ہے۔ حَمَإٍ مسنون، سڑا ہوا گارا، یعنی آغاز اس کا ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے، اس کی پیدائش فرمائی، اور پھر اس کو پکایا ہے، اور پکانے کے بعد جیسے ایک چیز پک جاتی ہے، کھنکھنا شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جو مجسمہ تیار کیا، اور پھر اللہ نے اس میں روح پھینک دی، روح ڈال دی، اور روح ڈالنے کے بعد وہ ایک انسان بن گیا۔ تو تخلیق آدم کا یہ مختصر یہاں تجزیہ ہم نے عرض کیا ہے، تفصیلات اس کی بڑی لمبی چوڑی ہیں۔ اسی طرح جنات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنات کو ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہوگی کہ پہلے جنات کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، بعد میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور جنات کے حوالے سے اس کو جو آگ ہے، لو، اس سے پیدا کیا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اللہ رب العزت نے تیز آگ سے، جلانے والی آگ سے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو آدم کی تخلیق مٹی سے ہے، جنات کی تخلیق جو ہے وہ آگ سے ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ
انی خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون۔ آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ بے شک میں ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں اور اس کی پیدائش جو ہے وہ اسی طرح کھنکھناتے ہوئے جو سڑے ہوئے گارے سے ہوگی، یہ تخلیق آدم کے وقت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے یہ بات کی۔ اس کا بھی تفصیلی واقعہ جو ہے وہ سورۃ البقرہ میں اور پہلے پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ فرشتوں سے یہ کہا کہ میں اپنا ایک خلیفہ یعنی نائب پیدا کرنے والا ہوں، انشاءاللہ تفصیلات وہاں عرض کریں گے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ان میں روح ڈالی اور فرمایا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، آپ سارے اس کے لیے سجدہ کریں۔ یہ جو سجدے کا ایک اللہ کا حکم ہے اور اس سے پہلے اللہ رب العزت کا ایک خطاب بھی ہے، اللہ کا ایک لیکچر ہے جو اللہ نے دیا فرشتوں کے سامنے، اس میں جنات یہ ابلیس بھی موجود ہے جن، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پہلے جو پارہ ہے اس میں پوری تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا تھا کہ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، آپ اس کے لیے سجدہ کرو۔ کیوں؟ اب آدم کی جو فوقیت ہے وہ فرشتوں پر واضح ہو گئی، ان کی برتری واضح ہو گئی تھی۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اللہ رب العزت کے آرڈر سے، حکم سے سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کر دیا، ان یکون مع الساجدین، یعنی میں سجدہ نہیں کروں گا۔ سارے فرشتے تو سجدہ ریز ہو گئے لیکن ابلیس شیطان جو جن تھا فرشتوں میں موجود تھا اس نے انکار کر دیا۔ قال یا ابلیس، اللہ رب العزت نے ابلیس سے سوال کیا، اے ابلیس، ما لک، آپ کو کیا ہو گیا ہے، اللہ تکون مع الساجدین، کہ آپ نے باقی جو فرشتے سجدہ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ سجدہ نہیں کیا۔ قال لم اکن لاسجد لبشر، جواب دینے لگا کہ میں اس انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، آپ نے اس کو جس مٹی سے پیدا کیا ہے وہ مٹی تو بڑی گھٹیا ہے، وہ مجھ سے کم تر ہے، تو میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں اس کی مزید تفصیلات عرض کریں گے کہ جو مکالمہ ہوتا ہے یہاں پر ابلیس شیطان کا اللہ رب العزت کے ساتھ، اس کی اور کیا ضابطے ہیں، کن بنیادوں پر اس نے مکالمہ کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو کیا ارشاد فرمایا، انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت کی اس رہنمائی پر کل انشاءاللہ درس ہوگا۔ اللہ رب العزت جو ہم نے سنا ہے، درس ہوا ہے، اس کا فہم عطا فرمائیں، اس کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔